لمحہ فکریہ ہے کہ مسلمانوں دی کروڑاں تے ارباں دے اندر آبادی ہونے کے باوجود مسلمانوں دے اندر اتفاق نہیں، اتحاد نہیں۔ کوئی ملک کسی ملک کی ٹنگ کھچ رہا ہے، کوئی ملک کسی دے خلاف بات کر رہا ہے، کوئی ملک کسی کے ملک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی اپنے کلچر کے اندر مغرب کی بات کو سامنے رکھیا، مغرب کی بات کو آئینہ سمجھ کے منیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اسی پسے پشت ڈال دیتا، آپ کی بات کو اسی پیچھے کر دیتا، یورپی اور مغرب ممالک کی بات کو اسی کاپی کیتا۔ اس کی وجہ تو آج مسلمان کے اندر اتفاق نہیں ہے، آج مسلمان پریشان ہے، مسلمان ایک دوسرے تو خفا ہے، ایک دوسرے تو دور ہے۔ جدو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کاپی کیتا، آپ کی بات کو اپنے دل اندر بٹھایا اور اس نے عمل کیتا، اس وقت اللہ کی مدد بھی ہے سی، اللہ کی نصرت بھی ہے سی۔ اللہ کریم دے بندے جڑے رحمان دے بندے نے، انہاں دے اندر اتفاق سی، اتحاد سی، لیکن آج مسلمان ذلیل الخوار ہے، مغلوب ہوتا جا رہا ہے، اس واسطے کہ اسی اس دنیا کے اندر، اس دور کے اندر مختلف سوشل ذرائع کے ذریعے اسی مغرب کو کاپی کر کے آمینہ دے لال کی سنت کو چھوڑ دیتا۔ تو حضرات، چند دن قبل 14 فروری کے موقع تے تشریح کیا
14 फरवरी والے دن لوگوں نے ویلنٹائن ڈے منایا، مغرب کی کاپی ہے۔ ویلنٹائن ڈے ہوئے، بسنت کا دن ہوئے، بہار ہوئے، یا کوئی خواتین عالمی ڈے ہوئے، یا کوئی بھی دن ایسا ہوئے، یہ سارے ایام یہ مغرب کے بنائے ہوئے ہیں، یہ سارا کلچر مغرب کا بنایا ہوا ہے۔ وہ مغرب، وہ یورپی ممالک ساریاں اپنیاں بنائیاں گلاں، سارے اپنے پروپیگنڈے اسلام کو دور کر کے مسلمانوں کے اندر پیوست کرنا چاہتا ہے۔ آج اسی اس کو لے رہے ہیں، سارا کلچر لے رہے ہیں، سارا اس کا مواد لے رہے ہیں، سارے اس کے جتنے بھی نصابی پروگرام، جتنیاں بھی سرگرمیاں نے، اسی انہوں کو اپنا رہے ہیں۔ جب تک مسلمان اس ڈگر پہ چلتا رہے گا، اس فکر پہ رہے گا، اس سے بات کو پروموٹ کرے گا، اس سے بات کو نشر و اشاعت کرے گا، اس وقت انسان یہ مسلمان ذلیل و خوار ہے۔ تو عزیزان من، آج سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کی گھڑی ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ آج سے 5 سال بعد یہ جو ہم شلوار قمیض پہنتے ہیں، یہ شلوار قمیض پہننا ہمارے لیے عذاب بن جائے۔ لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے، بڑے چھوٹے کو دیکھیں گے وہ آپ کو پینٹ اور شرٹ میں نظر آئے گا، شلوار قمیض کو تو لوگ بھول جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج فکر ہے، آج سوچنے کا موقع ہے، اس پہ غور کرنا پڑے گا۔ آؤ دیدان من امام الانبیاء ماننے والوں، میرے امام عالی مقام حسنین دے نانا پاک نو ماننے والوں، میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے راجدار و نبی ماننے والوں، میرے رب کریم نے فرمایا بدعا دے ٹکڑے والے واللہ دیاں زلفاں والے، مانزار دے کاجل والے، علم نشرہ دے سینے والے، حلیمہ دے راج دلارے، مسمل دے کملی والے، مدثر دی اجازت دے سنن والے، وما ينطق عن الهوى دیاں پاکلیاں والے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما دے دینے پاک والے، مسمل دی کملی والے، مدثر دی اجازت دے سنن والے، طٰہٰ دی شان والے، بدر منیر دے مقام والے، سراج منیر دے چہرے والے، یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے، فرمایا جی رب جلیل و کرم کیے۔ عزیزان من، عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کریم نے اس کائنات دے اندر عورت کو بھی کتنا مقام دیتا ہے، اللہ کریم نے مرد کو بھی کتنا مقام دیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے اس موقع پہ جناب ویلنٹائن ڈے منانے والوں، بسنت بہار کا موسم منانے والوں، اللہ جانتا ہے ساریاں مغرب دیاں چالاں نے اج تو محمد عربی دے کلچر نو کاش اپنا میں تیرے واسطے قرآن کی کہندا ہے، فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، فرمایا اے میرے پاک پیغمبر، اپنیاں عورتاں نوں کہہ دیو، اپنیاں بیویاں نوں کہہ دیو، اپنیاں بیٹیاں نوں کہہ دیو، اپنیاں مومناں دیاں عورتاں نوں کہہ دیو۔ فرمایا جی رب جلیل کی کہنا ہے، فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، فرمایا اپنیاں بیویاں بیٹیاں تے مومناں دیاں عورتاں نوں کہہ دیو کہ جدوں گھر چوں باہر نکلنا ہے، جناب گھنگھٹ دے اندر نکلنا ہے، اپنی جناب چہرے نوں چھپا کے نکلنا ہے، پردہ کر کے نکلنا ہے، اپنے اوپر چادر لٹکا کے نکلنا ہے، اے مومناں دیاں عورتاں نوں ہدایت ہے۔ اج ویکھنا جناب، اج کسے جناب جو اس
جدوں بار قدم رکھنا ہے اپنے جسم نو لپیٹ کے نکلنا ہے. اے تیرے میرے واسطے پیغام ہے. اللہ جانتا قرآن نے کیسے نقشے کھینچ دیتے نے. آؤ عزیزان من عرض کرنا چاہ رہے ہیں امام علی مقام اسنین دے نانا پاک نہ ماننے والو، ایک صحابی تیرے سامنے میرے پاک پیغمبر دے کول آیا، تیرے سامنے حدیث پاک کے اندر نقشے کھینچ دیتے نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی نوجوان کہن لگا اللہ دے رسول مینوں اجازت دیتی جائے میں زنا کرنا چاہنا، مینوں اجازت دیتی جائے میں زنا کرنا چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کے پیکر تھے، جو نرم دل تھے، اپنی امت پر خلق سے پیش آنے والے، اپنی امت پر رحم کرنے والے، اپنی امت کے لیے حریص بن کے آئے کہ میری امت کہیں عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے، میری امت کہیں صراط مستقیم چھوڑ کے کہیں تباہی کے راستے پہ نہ چل پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آن والا صحابی کہندا ہے اللہ دے رسول مینوں اجازت دیتی جائے میں زنا کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم کا چہرہ لال ہو گیا، لال سرخ چہرہ، اس طرح غصے کے ساتھ یہ تمتماتا چہرہ. فرمانے لگے اے صحابی دوبارہ بولو کیا کہتے ہو؟ کہتا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں، میرا ارادہ ہے، میرا دل ہے، میرا ارادہ ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں کسی کے ساتھ زنا کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے میں پھر تمہیں اجازت دیتا ہوں. کہنے لگا اللہ کے رسول یا سیدی یا مرشدی کیا سوال ہے؟ آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات کے سردار، اللہ جانتا کہ ساڈے ورگا ہوندا اینو مسجد چوں باہر کڈ دیندا، اینو پکڑ کے تانی لگاندا، اینو نال بائیکاٹ کر دیندا، اینو جناب لوگاں دے سامنے سی عزت اٹھاتا، ایدی جناب عزت نو مجروح کردا، ایدی عزت نو تار تار کردا، ایدی جناب ایدے عیباں تے پردہ نہیں پاندا، ایدے عیباں نو ظاہر کردا. لیکن آمینہ دا لال موقع ٹائم جو نہ ویکھے او خطیب کا دائے، جیڑا مرض نہ دسے او طبیب کا دائے، جیڑا دلاں وچ نہ دسے او حبیب کا دائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں بولا. فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہتا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں مجھے زنا کی اجازت مل جائے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں. سنو میرے بھائیو، آج جناب ویلنٹائن ڈے منانے والوں، آج جناب قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب نہیں جانا، زنا کے قریب نہیں جانا، کرنا تو دور کی بات ہے، قریب نہیں جانا. قریب جانے کا کیا مطلب ہے؟ قریب جانے کا مطلب یہ ہے آج تمہاری شادی نہیں ہوئی، نوجوان لڑکا ہے، نوجوان لڑکی ہے، لڑکا نوجوان لڑکی کو پھول دیتا ہے، لڑکا نوجوان لڑکی کو ایک کارڈ پہ لکھ کے جناب اس کو آئی لو یو کہتا ہے، اس کے اوپر جناب اپنے خاص کوڈ لکھتا ہے، اپنی لڑکی کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے. اس کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہوتا، وہ اپنا نمبر لکھ کر گلیوں اور بازاروں میں پھینکتا ہے، کسی کے ہاتھ لگ جائے کوئی مجھے بھی جناب ویلنٹائن ڈے ہیپی ویلنٹائن ڈے کہے. اللہ جانتا عزیزان من اے لفظ سنے اندر ذرا دھیان نال فَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا دے قریب نہیں جانا. کیا وجہ ہے؟ اللہ جانتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان کیا چاہتے ہو؟ فرمایا مجھے زنا کی اجازت مل جائے. فرمایا ایک سوال کا جواب. فرمایا اللہ کے رسول کیا سوال ہے؟ فرمایا مجھے بتاؤ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں آپ کی بہن کے ساتھ
زنا کرنا چاہتا ہوں. فرمایا مجھے بتاؤ کوئی بندہ کہے میں آپ کی ماں کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کہتا ہے میں اس کی آنکھیں پھاڑ دوں گا، میں اس کی گردن کن سے جدا کر دوں گا. جب یہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کہے کہ میں آپ کی بیٹی کے ساتھ، آپ کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں، کہتا ہے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، میں اس کو گولی مار دوں گا، میں اس کو ہلاک کر دوں گا. پھر میرے کریم آقا نے فرمایا اگر کوئی بندہ کہے کہ میں آپ کی پھوپھی کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں، کوئی بندہ کہے میں آپ کی خالہ کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کہتا ہے میں اس کو مار دوں گا، میں اس کا سر پھاڑ دوں گا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ، سور قلب و سینہ، ساقی کوثر، شافی محشر، رحمت دو جہاں، سید کون و مکان، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نے فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے میں کسی سے زنا کروں، جب یہ تیرا ارادہ ہے پھر سوچ لے کہ اگر کوئی بندہ تیری بہن، بیوی، بیٹی، پھوپھی، خالہ کے ساتھ اگر ارادہ کرتا ہے تو اس کے سر پھاڑے گا، اس کو گولی مارے گا، اس کی ٹانگ توڑ دے گا، اس کی جناب آنکھیں پھاڑ دے گا. پھر مجھے بتاؤ جس کے ساتھ تو نے یہ کام کرنا ہے اس کا بھی یہی ایمان ہے، اس کا بھی یہی حیا ہے. اس صحابی نے کہا ہے اللہ کے رسول میں قربان جاؤں آپ کی سیرت پر، آپ کے کردار پر، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. آپ نے مجھے مسئلہ سمجھا دیا. صحابہ کرام کہتے ہیں اس دن کے بعد اس صحابی نے آج تک نہ زنا کی تو دور کی بات ہے بازار کے اندر اونچی نظر کے ساتھ بھی کسی عورت کی طرف دیکھا بھی نہیں. نبی کریم نے اس صحابی کو اسلام کا درس دیا، اسلام کی بات سمجھائی. آج امام الانبیاء ماننے والوں آج کتنے لوگ ہیں اس جہان کے اندر اللہ جانتا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جدو بندے نو حیا اٹھ جائے ادو جو چاہے کرے، ادا جو دل کرے اور جو دل چاہے وہ کرے. جدو بندے دا حیا ختم ہو جائے اس وقت جو دل چاہے وہ کرے. آج میرے اندر حیا تے ایمان ہے، حیا تے ایمان دو چیزاں کٹھیاں نے. جتھے حیا ہوندا ہے اوتھے ایمان بھی ہوندا ہے، جتھے حیا نہیں ہوندا اوتھے ایمان بھی نہیں ہوندا، جتھے ایمان نہیں ہوندا اوتھے حیا نہیں ہوندا. فرمایا یہ دو چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں یا ایک چلی جائے تو دوسری بھی چلی جاتی ہے. فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا درس دیتا ہے. آج اللہ جانتا امام الانبیاء ماننے والوں اس کائنات کے اندر کتنے لوگوں نے جناب 14 فروری کے دن میں دیکھیا بازار بڑے بڑے نے لوگوں نے دیکھیا جناب لوگ بڑا تڑ جناب بنا بازاراں تو شاپنگ کر رہے ہیں. نوجوان نسل اپنے مطلب دیاں چیزاں لے رہے ہیں، کوئی کچھ لے رہا ہے کوئی کچھ لے رہا ہے. جنوں پوچھے جناب اج ویلنٹائن ڈے، ارے مسلمان ہو تم، ارے تم نے نام نہ بلال کا کلمہ پڑھا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، یہ آپ کے اندر کیسے پروموٹ ہو گیا، یہ دن آپ کے اندر کیسے آ گیا. یہ تو ساری مغرب کا یہ تہوار ہے، یہ مغرب کی چال ہے، آپ نے کیسے اس دن کو کاپی کر لیا. یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، تمدن میں نصارہ. اللہ جانتا ہے تسی جناب کس طرح غیر مسلم دی بات نو کاپی کیتا ہے. اج میرے اندر ایک ہی دن آ گیا ہے، میرا قرآن کی کہندا ہے اللہ کریم
نے برے رستے تے لگاندے نے اج تو جناب اس بات کا ذمہ دار ہے اگر تو جناب کسی نو ہیپی ویلنٹائن ڈے کہا اور آپ نے کسی کو غلط راستے پہ لگایا اس کی برائی کا ذمہ دار تم ہو اس لیے کہ قرآن کہتا ہے جو لوگ ایمان والوں کو برائی کی دعوت دیتے ہیں برائی کے راستے پہ چلاتے ہیں برے کاموں پہ لگاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے اللہ جانتا لوگوں اج تو جناب دنیا پہ آخرت عذاب کا مستحق ہو رہے ہیں اب چھوڑ دو اپنی یہ ویلنٹائن ڈے چھوڑ دو یہ بسنت بہارا چھوڑ دو یہ خواتین عالمی دن چھوڑ دو یہ کرسمس ڈے یہ ساری یہودی سازش ہے قرآن کا کیا فیصلہ ہے آؤ میں آپ کو بتاؤں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سارا جگ بخاری کرتا ہے کوئی اپنے مسلک کو بخاری میں ثابت کرتا ہے کوئی اپنی نماز کو بخاری میں ثابت کرتا ہے کوئی اپنے دین کو بخاری میں ثابت کرتا ہے لیکن آپ کو کاش یہ نظر آئے کہ بخاری کے اندر ہے الحیاء من الایمان حیا ایمان کا حصہ ہے یہ بھی بخاری کے اندر ہے جن کے اندر حیا نہیں وہ اندر ایمان نہیں آج بخاری کے اندر ہم نماز بھی ثابت کرتے ہیں دین ثابت کرتے ہیں بخاری کے اندر ہم مسائل اخذ کرتے ہیں کاش ہم بخاری کے اندر حیا کی بات ملے کاش ہم بخاری کے اندر حیا کے بارے درس ملے آج دے اندر حیا نہیں جی اکھ حیا نہیں جی جناب نظر دے اندر حیا نہیں او دا ایمان نہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کر کے ایک صحابی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے بیٹھے نے ایک عورت مسئلہ پوچھن واسطے آئی ہے یعنی کر کے صحابی حضرت فضل بن عباس نے بڑے کڑیل نوجوان نے آمینہ بلال دی کمر دے پیچھے بیٹھے نے انہوں نے ایک عورت آئی ہے مسئلہ پوچھن واسطے نبی کریم کو مسئلہ پوچھیا اس سے آپی دیاں نظراں اس عورت تے جم گئیاں اجے تک پورا اسلام مکمل نہیں ہویا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی صحابی کی ٹوڑی کو پکڑا اس کو پکڑ کے دوسری طرف نظر کو کر دیا اور بتایا کہ آپ اس کا اسلام کو ماننے والے ہیں جب مسلمان کی بیٹی مسلمان کی بہو جب مسلمان کی ماں تمہارے سامنے آئے اس وقت آپ نے اپنی نظروں کو نیچا کر لینا ہے یہ اسلام کا درس ہے آمینہ دلال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار نے فرمایا جیڑا بندہ میں 6 چیزاں دی ضمانت دے دے انہوں میں جنت دی ضمانت دینا فرمایا اسمنو لی ستن ازمنو لکم الجنہ فرمایا جیڑا بندہ میں 6 چیزاں دی ضمانت دینا ہے میں انہوں جنت دی ضمانت دینا اور 6 چیزاں کیڑیاں نے فرمایا جی دنال جدو تسی بات کرو تے سچ بولو جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا ہے دوسری بات فرمایا اگر کوئی تہاڈے کول امانت رکھی جائے اودے اندر خیانت نہیں کرنی اگر تسی کسی نال وعدہ کرو اودے اندر وعدہ خلافی نہیں کرنی کہ چوتھی بات میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جدوں تسی جناب بازار کے اندر چلنا ہوئے اپنی نظر کو نیچا کر کے چلنا ہے پانچویں بات فرمایا اپنے ہاتھوں برائی دے کماں تو روکنا ہے کہ کوئی برائی دا کم تہاڈے جناب ہاتھوں دے اندر ملوث نہ ہو جان اے جناب 6 باتاں نے جنہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6ویں بات فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے اے 6 باتاں کی ضمانت آمینہ دلال نے تیرے میرے کول منگی ہے فرمایا جڑا بندہ مینوں ضمانت دے وے آمینہ دلال او جنت دی ضمانت دے گا 6 باتاں انہاں ذہن نشین کر لو بیڑیاں 6 باتاں نے اللہ جانتا میں تینوں جڑی بات دسنا چاہ رہا ہوں اج جناب مسلمان غیور نوجوان اج کاش میرے نبی کریم نے فرمایا اے یا معاشر الشباب اے نوجوانوں کی جماعت
جماعت آمینہ دلال نے نوجوانوں مخاطب کر کے گل کی ہے، فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، آج نوجوانوں کے لیے درس ہے۔ نبی کریم نے فرمایا نوجوانوں کی جماعت، فرمایا سب مخاطبوں من استطاع منکم الباءۃ، فرمایا فلیتزوج، فرمایا جو مسلمان نوجوان حیثیت رکھتا ہے شادی کرنے کی وہ اپنی شادی کر لے، اور جو شادی کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا اس کے لیے بھی درس ہے۔ اپنے آپ کو تم کہتے ہو کہ میرا جناب نہ میرا دل کرتا ہے میں کسی سے محبت کروں، میرا دل کرتا ہے میں کسی لڑکی سے پیار کروں، میرا دل کرتا ہے میں کسی لڑکی کو پھول اس کے ہاتھ میں تھما دوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ویلنٹائن ڈے کے موقع پر اپنی محبوبہ کو ہیپی ویلنٹائن ڈے کہوں۔ اس کے لیے آمینہ بلال نے کیا نسخہ بتایا ہے، فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، جس کے اندر طاقت ہے وہ شادی کر لے، جس کے اندر طاقت نہیں ہے وہ روزے رکھا کرے۔ وہ کیا کرے؟ روزے رکھا کرے۔ فرمایا اے نوجوانوں اپنے اندر یہ اصلاحیت پیدا کرو کہ آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، تم کہتے ہو آج کے دور میں شادی مشکل ہے، میں شادی نہیں کر سکتا، تو آپ کے لیے نبی کریم نے فرمایا کہ آپ روزے رکھا کریں۔ اپنے جناب تیرے پاک پیغمبر ہر ہفتے دے اندر 2 روزے رکھ دے، ایک ہفتے دے اندر 2 روزے رکھ دے، ایک سوموار کا روزہ رکھ دے، ایک جمعرات کا روزہ رکھ دے۔ سوموار والے دن صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اسی سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میں سوموار کا روزہ اس واسطے رکھنا وا کہ سوموار والے دن میری پیدائش ہوئی ہے، میں اپنے پیدا ہون دے شکرانے دے طور تے کہ آمینہ دلال اللہ کریم نے سارے جہان واسطے رحمت بنایا ہے، ساری کائنات واسطے رحمت بنایا ہے، اس واسطے میں روزہ رکھنا وا، اللہ کا شکریہ ادا کرنا وا، کہ جمعرات کا میں روزہ اس واسطے رکھنا وا۔ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار اللہ جاندا نوجوان نے بڑی بڑی عمر 40 سال دی عمر دے اندر میرے نبی نبوت ملی ہے، باقی 23 سالہ زندگی دا اندازہ لگاؤ، آج تیری عمر 30 سال ہوئے، آج تیری عمر 25 سال ہوئے، آج تیری عمر 20 سال ہوئے، آج کون کڑیل جوان ہوئے نوجوان ہوئے، پھر تینوں روزہ کیا کہے گا؟ اللہ جانتا سردیاں دے اندر بندہ تے ویسے روزے رکھتا، لیکن ساڈی امت دا کی حال ہے، آج جناب ساڈے معاشرے دا کی حال ہے، آج اسی نفلی روزہ تے دور دی گل ہے، فرضی روزہ رکھن واسطے تیار نہیں، فرضی روزہ رکھن واسطے لوگ تیار نہیں۔ لیکن آمینہ دلال ماننے والوں، میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے رازدار نبی ماننے والوں، میرے پاک پیغمبر نے ہفتے دے اندر 2 روزے رکھے نے، ایک سوموار کا روزہ، ایک جمعرات کا روزہ۔ سوموار کا روزہ اپنے پیدا ہونے دے شکریہ دے طور پہ، جمعرات کا روزہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جمعرات کا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ فرمایا جمعرات کا روزہ اس واسطے رکھنا وا، ہر جمعرات کی شام نو، ہر جمعرات کی شام نو تے جمعے کی رات نو، اے درمیانی شب دے اندر ہر بندے دے اعمال نامے تولے جاندے نے، تے میں آمینہ دلال اس واسطے روزہ رکھنا وا میرے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ دے اندر تولے جان، تے میں آمینہ دلال روزے دی حالت دے اندر ہوواں۔ یہ مصطفیٰ کا کلچر ہے، یہ مصطفیٰ کی تربیت ہے، اے مصطفیٰ دا درس ہے۔ اللہ جانتا مصطفیٰ نے روزہ رکھیا، مصطفیٰ نے سام پریکٹیکلی ساریاں باتاں دسیاں، آج اسی اس اسوے نو نہیں اپنایا، اسی مغرب دی سازش نو اپنایا، اسی مغرب دے کلچر نو اپنایا، اسی مغرب دیاں باتاں نو اپنے دل دے اندر جگہ دیتی ہے۔ لوگوں یہ جو یہود و نصارہ نبی کریم نے فرمایا خالف اللہ الیہود والنصارى، فرمایا جب آپ ہیپی نیو ایئر، ہیپی ویلنٹائن ڈے کسی کو کہتے ہیں، اس وقت یہ خیال کیا کرو کہ جن لوگوں نے یہ ویلنٹائن ڈے کو ایجاد کیا ہے ان کے بارے میں
مسلمان کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ میرا کبھی دوست بن ہی نہیں سکتا، یہ کبھی میرا دوست نہیں ہو سکتا، اگر یہ بظاہر دوستی کرے گا تو اس کے دل کے اندر ضرور دشمنی کا لبادہ ہے، آپ اس کے ساتھ کبھی دوستی نہیں کریں گے۔ جو بھی دشمن سے دوستی کرتا ہے وہ انجانے میں کرتا ہے، وہ لا علم میں دوستی کرتا ہے۔ لیکن جب آمینہ کے لال نے تجھے اور مجھے یہ بتا دیا کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، پھر آپ ان کی باتوں کو کیوں جناب اپنے دل میں جگہ دیتے ہو، کیوں ان کے تہوار کو مناتے ہو، کیوں ان کی باتوں کو اپناتے ہو؟ آؤ مسلمان بھائیو، عرب کے اندر ایک بندے نے دیکھا کہ ایک اپنی بیوی نو کی دیکھتا ہے، بیوی ایک بندے کے نال تعلقات قائم کر دیے، ویلنٹائن ڈے کے موقع تے پھول دین دیے، پھول لین دیے، دوستی کر دیے۔ اس بندے نے اس عورت کو طلاق دے دی، اپنی زبان عربی کے اندر ایک کہندا ہے کہ جناب جدوں کسی چیز کھانے دے اندر کھانا جتنا مرضی لذیذ ہوئے او دے اندر مکھیاں داخل ہو جان تے میرا دل کردا ہے کہ میں کھانا چھوڑ دینا، مینوں بھوک بھی بڑی لگی ہے، پیاس بھی بڑی لگی ہے، جدوں مینوں پتہ چل جائے کھانے دے اندر مکھیاں نے میں وہ کھانا چھوڑ دینا۔ اس عربی نے اپنی زبان دے اندر یہ بات لکھی ہے، جدا ترجمہ ہے، کہتا ہے کہ میں کھانا چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر مثال دیتا ہے کہ جنہوں جناب شیر دیکھے، جب شیر دیکھتا ہے میرے پینے والے برتن کے اندر کتوں نے منہ ڈال دیا ہے، اس برتن کے اندر شیر پانی پینا چھوڑ جاتا ہے، اس لیے میں نے آج اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے کہ میں نے دیکھا یہ کسی غیر مرد کو جناب ویلنٹائن ڈے کے موقع پر پھول دیتی ہے، پھول لیتی ہے۔ آج اس امت کے اندر یہ جو یہ مغربی تہوار ہے، انہوں نے کیسی کیسی خرافات پیدا کر دی ہیں، انہوں نے کیسے کیسے کلچر کو پروموٹ کیا ہے، بے حیائی کو عام کیا ہے، مطلب جناب مخلوق تعلیم کو عام کیا ہے، انہوں نے مخلوق نظام کو عام کیا ہے، انہوں نے مرد و خواتین کا اختلاط کیا ہے، انہوں نے بے حیائی، بے شرمی اور برائی کو عام کیا ہے۔ آج میں تیرے سامنے یہ پیغام دیتا ہوں لوگوں، آمینہ کے لال کی سنت کو پکڑیے، آمینہ کے لال کے طریقے کو اپنائیے۔ یہ دیکھو مدینہ کا بازار ہے، ایک نوجوان ہے، یہ جناب جا رہا ہے، 60 سالہ اس کی عبادت، جناب نوجوان مدینہ کے بازار میں گزرتا ہے، اس کے جناب گزرتے گزرتے ایک گھر پہ نظر پڑتی ہے، اس گھر کے اندر ایک خاتون موجود ہے، اس کا پردہ ظاہر نہیں، اس کا پردہ نہیں ہے، اس کا پردہ نہیں ہے، اس کی نظر پڑتی ہے، یہ جناب اس کو اس لڑکی کو پیغام دیتا ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ جانتا لڑکی بڑی حیا والی ہے، ایک کہتی اللہ والیا اگر تو میرے نال محبت کرنا ہے، اگر تو میرے نال پیار کرنا ہے، اگر تو واقعی میرے نال محبت کرنا ہے، پھر میں تیرے ایک کام کرنا پائے گا۔ کہتا ہے کی کام کرنا پائے گا؟ کہتا ہے حضرت عمر فاروق کا دور ہے، کہتے نے حضرت عمر فاروق کے پیچھے مسجد نبوی کے اندر مصلی رسول کے پیچھے کھڑے ہو کے پہلی صف کے اوپر تینوں 40 دن نماز پڑھنی پائے گی، اس کے بعد میں تیرے نال محبت کراں گی۔ اللہ جانتا ہے اس نوجوان نے ایک محبت کے اندر ننا نوجوان ہے، انہیں فوراً بات نہ منظور کیتا، انہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں نماز پڑھاں گا۔ 40 دن اس نے حضرت عمر کی امامت میں مسجد نبوی کے اندر 40 دن با جماعت فجر کی نماز پڑھی ہے۔ نماز جب 40 دن گزرے، دن کے بعد کئی دن گزر کے اس نے لڑکی کو ٹچ نہیں کیا، اس نے کوئی پیغام نہیں بھیجا، اس نے کوئی لڑکی کو جناب کوئی رکا نہیں بھیجا، کوئی کاسب نہیں بھیجا، کوئی ایلچی نہیں بھیجا۔ لڑکی نے پوچھا اللہ والے آپ نے تو اپنا آپ نے تو مجھے چھوڑ دیا، آپ نے مجھے کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ کہتا ہے آپ نے جو راستہ بتایا وہاں پر پیغام کی ضرورت نہیں ہے، وہ راستہ اتنا اعلیٰ ہے، وہاں پر بے حیائی رک جاتی ہے۔ فرمایا قرآن کیا کہتا ہے، ان الصلاۃ تنہی
الفحشاء والمنکر، قرآن کہتا نماز بے حیائی کو روکتی ہے، نماز برائی کو روکتی ہے۔ عورت کا مانا پردہ ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے، عورت مانا پردہ ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے۔ عورت نو رکھو پردے وچ، اسلام دہائی دے رہا ہے، عورت نو رکھو پردے وچ، اسلام دہائی دے رہا ہے۔ جن نے رہنا سی پردے وچ، جن نے رہنا سی پردے وچ، وہ جیو چلا رہی ہے۔ جن نے رہنا سی پردے وچ، یہ ٹیبل ٹاک کرا رہی ہے۔ جن نے رہنا سی پردے وچ، وہ فیسٹیول کٹوا رہی ہے۔ جن نے رہنا سی پردے وچ، وہ جناب مردوں میں اختلاف میں آ رہی ہے۔ جن نے رہنا سی پردے وچ، وہ جناب عورتوں اور مردوں کا اختلاف بنا رہی ہے۔ اینو کہندے نے چپ کر بولی نا، ایک قوم ترقی پہ جا رہی ہے۔ اللہ جانتا ہے مصطفیٰ ماننے والوں، آج تیرے میرے معاشرے اندر کتنی برائی عام ہو گئی ہے، کتنے برائی پر ریموٹ کیتا جا رہا ہے۔ آج تیرے میرے کول یہاں ریموٹ کنٹرول ہے، ہمارے پاس کنٹرول ہے، ہمارے اندر اختیار ہے، ہمارے اندر ریموٹ ہے۔ ہم اس ریموٹ کو جس طرف پھینکیں گے، جس طرف گھمائیں گے کہیں جم جائے گا۔ یہ ہمارا ذہن ریموٹ ہے، اس کو کنٹرول کریں گے، ہم دیکھیں گے ہمارے صحیح راستے کی جو سمت ہے اس سمت کی طرف چلنا پڑے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی سمت پر چلنے کی توفیق دے۔ واخر دعوانا